شیما اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آج بڑی امپورٹنٹ آپ سے بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک ڈیٹا فارن آفس آف پاکستان نے ریلیز کیا ہے کہ کون سے ممالک نے کتنی جو ہے وہ پاکستان کے فلڈز کے حوالے سے جو امداد بھیجی ہے، مدد بھیجی ہے، ایڈ بھیجی ہے۔ تو سر بڑی شاکنگ چیز یہ تھی کہ سعودی عرب نے پہلے ہی ایک فلائٹ آج بھیجی ہے، کل رات۔ چائنا جو پاکستان کا آئرن بردر ہے، اس نے صرف 4 فلائٹس بھیجی ہیں، اور وہ امریکہ جس کو عمران خان سارا ٹائم گالیاں دیتا ہے اس نے 11 فلائٹس بھیجی ہیں۔ یو اے نے 39 فلائٹس بھیجی ہیں، قطر نے کوئی 3-4 بھیجی ہیں، ٹرکی نے 13 فلائٹس بھیجی ہیں۔ تو سر سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب اور چائنا، جن کو ہم ایک ہمارا آئرن بردر ہے، ایک ہمارا مسلم بردر ہے، یہ کیوں پاکستان میں ایڈ نہیں دے رہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایڈ فٹیگ ہو چکی ہے؟ ان کو پتا ہے تو منگنا لینے تو منگتے رہتے ہیں، انہوں تک کی ہے اتنے تو کوئی نہ کوئی قیامت آفت آئی رہتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں چائنا جس کے بہت ساری انویسٹمنٹ تھی بلوچستان میں، بہت سارے ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں، اور اس پہ بھی اسٹڈی ہونی ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت بہت سارا جو پیسہ جو انفراسٹرکچر تھے وہ کتنے ڈوبے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ سعودی عرب اور چائنا جو ہے کیا یہ ایڈ فٹیگ سمجھتے ہیں، یا کیوں انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمیں جو فلڈ کے افیکٹی لوگ ہیں ان کے لیے بھیجنی چاہیے، جبکہ یو ایس اے جو ہے وہ بہت ایڈ بھیج رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ آپ کی دونوں باتیں درست ہیں، فیٹیگ والی بھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات جو ہے وہ مسٹرسٹ بھی ہے ایک طرح کا۔ اور اس سے علاوہ جو تیسرا فیکٹر ہے، وہ ہر ملک کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ورک ہے یا ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے ملکوں کی بڑی ویل اسٹیبلشڈ قسم کی پریکٹسز ہیں۔ اس میں بات یہ نہیں کہ اچھا ملک کون سا ہے یا برا ملک کون سا ہے۔ تو یہ 3 فیکٹر ہیں۔ پہلے فیکٹر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کا جو ایک میتھ جڑا ہوا تھا، برادر اسلامی ملک کا میتھ، اس کو 3-4 دفعہ سعودی عربیہ نے جو ہے وہ برسٹ کرنے کی کوشش کی ہے پبلکلی اور اوپنلی، جس میں سب سے پہلے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ اور انڈیا کشمیر ایشو پہ انہوں نے اس کو برسٹ کیا بڑا کلیئرلی، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے بغیر کے لگی لپٹی یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور کشمیر ایشو پہ ہم پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کر سکتے، جس کی ریفلیکشن آپ نے OIC میں دیکھی تھی۔ تو یہ ایک جو ببل جس کے اندر یہ زندہ تھے کچھ پالیسی ساز، وہ برسٹ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی سعودی عربیہ اب اس طرح کا ملک نہیں رہا ہے، خصوصاً محمد بن سلمان کی پالیسیوں میں جو ایک طرح کی ماڈریشن یا ماڈیفیکیشن ہوئی ہے ان کی موجودگی میں، یہ اب اس طرح کی کوئی اسلامک فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ کا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اسلام کا نعرہ لگا کے یا مذہب کے نام پر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے شروع کریں۔ تو یہ ماضی میں بھی مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس نئی پالیسی کو ریفلیکٹ کیا، جس میں قرض مانگنے والی بات تھی۔ وہ جو $2 بلین کا جو سعودی عربیہ نے نوٹس دے دیا تھا کہ ہمیں 24 آورز کے اندر اندر واپس کیا جائے، تو وہ اصل میں کیا تھا کہ ان کو پیسے کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی تھی نا، وہ دراصل ایک اپنا نیا فیس دکھانا تھا کہ اب ہم چیزوں کو اس طرح ٹیکل کریں گے۔ رہا سوال چین کا، تو چین کی ایسی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک ملک اٹھا کے دکھا دیں دنیا میں جس میں کہ کسی اس طرح کے ڈیزاسٹر میں چین نے کوئی اس طرح کی مدد کی ہو جو ٹریڈیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ہوتی آئی ہے گزشتہ 100 سال سے یا اس سے بھی زائد۔ اب اس کے اوپر آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جی یہ ویسٹرن امپیریلزم، ان کے جی مفادات، اور یہ ان مفادات کے لیے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک آرگومنٹ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ویسٹرن کنٹریز اور نیشنز جو ہیں انہوں نے ہیومینیٹیرین جو پروجیکٹس ہیں اور جو بیسز ہیں ان پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی۔ ان ملکوں کے باقاعدہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بجٹ ہیں جو یہ تیسری دنیا کے اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹرز اور اس معاملے میں مختص کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کینیڈا کی مثال دے دیتا ہوں۔ کینیڈا کی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے
سیڈا جس کو کہتے ہیں، سیڈا جو ہے وہ ہر سال ایک بہت بڑا بجٹ رکھتا ہے کہ کس طرح جو ڈیولپنگ دنیا کی مدد کے لیے یہ پیسے ہیں جی، ان کو آگے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، وہ کوشچن آف پرائرٹیز ہوتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ بلین تک ضرور پہنچتا ہے، جو انٹرنیشنل ایڈ اور اس طرح کی جو ہے مدد ہوتی ہے، ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ چین کی آپ کو میں تازہ ترین مثال دیتا ہوں کہ ریسنٹ ہسٹری میں قریب ترین ملکوں میں سے ایک سری لنکا تھا، جس کو جب بہت بڑا ایک چیلنج درپیش آیا تو اس پہ چین ٹوٹلی میوٹ ہو گیا۔ چین کے لیے سری لنکا جیسا جزیرہ، اس کو بیل آؤٹ کرنا یا اس کو فائنینشلی واپس جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چین کے لیے نتھنگ ہے۔ آپ اس جزیرے کی آبادی دیکھیں، رقبہ دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، وہ تو چین کے کسی ایک گاؤں کے برابر ہے، جہاں کے بلینز کی پاپولیشن ہے اور بلینز کے مسائل ہیں۔ تو اس میں وہ $2-4 بلین دے کے سری لنکا کو یہ بہت بڑے کرائسس سے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ بہت ایک عجیب قسم کی پوزیشن اختیار کی، حالانکہ انڈیا نے ان کو پیسے دیے یا دینے کے وعدے کیے، لیکن چین نے اس سلسلے میں صاف انکار کر دیا۔ یہ مثال آپ ایسٹرن یورپین کنٹریز جن کے ساتھ چین ایک بڑے عرصے سے کچھ کنٹریز کے ساتھ منسلک رہا ہے، یا جہاں روڈ اور بیلٹ کے معاملات ہیں وہاں بھی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے تو ایک اسپیسیفک جو بات چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے جی، چین پاکستان جو آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہو یا جو بھی پیسے کا لین دین ہے، اور یہ عمران خان کے وقت میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ویسٹرن ڈونرز یا ایڈ ایجنسیز، یہ جو لینڈرز ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ جی آپ ڈسکلوز کریں کہ چین کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹس ہیں، کس طرح کے قرضے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور ان کے واپسی کی ارینجمنٹ کیا ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اب اس وقت یہ بات چلنی شروع ہو گئی تھی کہ جی سی پیک سلو ہو گیا یا بند ہو گیا، جو سی پیک اتھارٹی کلوز ہوئی ہے، سارے معاملات۔ تو اس میں ایک گراس مس انڈرسٹینڈنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی موجودگی میں یہ بات نہیں کہ ان کو کوئی دیر ہو گئی تو 4 جہاز بھیجیں، ممکن ہے 2-4 اور بھیج دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کیا ایز اے کنٹری ایک ایسی جگہ پہ کہ ایک آپ کے اور ہمارے درمیان ایک نارمل ریلیشن شپ ہے، تو آپ مصیبت میں ہیں تو ہم آپ کو یہ 3-4 جہاز دیتے ہیں۔ حالانکہ چین کا پرسنل انٹرسٹ اس میں ڈوب رہا ہے، سی پیک ڈوبنے کی وجہ سے بلوچستان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اگر دیکھی جائے تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرلی مسٹرسٹ کی انڈیکیشن ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیلے ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو پورا دن پوری پاکستانی قوم باجماعت ہو کے گالیاں دیتی رہتی ہے ہر جلسے میں، اور ان کے پریشر کی وجہ سے آپ کے جو حکمران طبقات ہیں وہ بھی ان کی جائز بات کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے پیسے بھی دیے، یا 14-15 جہاز 13 جہاز بھی بھیج دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو ٹریڈیشن ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس انٹرنیشنلی، یہ اس کا حصہ ہے، اور اگر یہ نہ کرتے، مطلب اس کو اپنے وہ جو ایک تعلقات کے اندر ایک سرد موری ہے اس کا شکار بنا دیتے تو وہ اس کو بہت غلط سمجھا جاتا۔ خود یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ اس کو پسند نہ کرتی، کیونکہ بہرحال یہ ڈیموکریسیز ہیں، یہاں پہ پبلک اوپینین کاؤنٹ ہوتی ہے، میڈیا آزاد ہے۔ چین میں تو ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے نا جس میں وہ جس چیز کو جس انداز میں چاہیں بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ ایک جو چائنیز اپریٹس ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان اب اتنا ویلیوبل نہیں رہا۔ ترس اپنا بس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چائنا یہ سمجھتا ہے کہ حکومتیں ہمیں سیریس نہیں لے رہی؟ کیا جو جیسے شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر آئے ہیں اپریل مئی جون 5 ماہ ہو گئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستانی وزیر اعظم چائنا کا دورہ نہ کرے۔ کیا آپ بیرسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ لو گریڈ کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کو سیریس نہیں لے رہے، ہمارے چائنیز وہاں پہ بہت زیادہ مر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کو اس چیز کی فار مومنٹ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ وہاں پہ لگایا ہوا، ان کو پتا ہے پاکستان نے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے،
ون وے اور دی ادر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک لارجر مسٹرسٹ ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں؟ کیونکہ جو چائنیز لوگ آ رہے ہیں وہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ ہمارے پروجیکٹس کو، ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں مل رہی. یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سی پیک کو اس طرح کامیاب نہیں کر سکا کیونکہ جو اس کا سیکنڈ فیز تھا، فرسٹ فیز میں تو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا اور انرجی انفراسٹرکچر چائنا نے لگا دیا، لیکن وہ جو ایکسپورٹ کرنی تھی، جو اکنامک زونز بنانے تھے وہ پاکستانی بنا سکا. یہ وجوہات ہیں. آپ اس کو کیسے سر ان چائنیز کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہیں سر، دیکھتے ہیں؟ نہیں، اصل فیس یہی تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ سیکیورٹی ایشو پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور چین کے درمیان ایک کلیئر قسم کا ڈیفرنس آف اوپینین جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، جو کہ مختلف اوقات میں، لیکن سب سے بڑا وہ جو ایک ایکسیڈنٹ جس کو قرار دیا گیا تھا، جو بس گر گئی تھی ڈچ میں، تو اس میں چین نے جو ہے وہ اوپنلی اپنی جو ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم اور رپورٹ جو پاکستان کی طرف سے تھی اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا تھا. تو یہ بات تو پہلے دن سے ہے کہ سیکیورٹی ایشوز پہ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ایٹ کاشن جس کو آپ کہتے ہیں، ایک خاص قسم کے محفوظ ڈسٹینس پہ ہے، اور ان کو پتہ ہے یہاں پہ ایشو کیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو کیاس اور انارکی کی سچویشن ہے گزشتہ 6 مہینے میں، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو چین جانا چاہیے تھا. اگر عام حالات ہوتے تو شہباز شریف اس دفعہ 6 بار جو ہے اس وقت تک چین سے ہو کے واپس آتا. چونکہ چین جو ہے وہ اٹ واز ٹرننگ ٹو بی اے گولڈ مائن فار پاکستان، کہ جس کو جا کے ڈگ کر کے تو اپنے حصے کا کچھ گولڈ نکال کے لے آؤ. یہ آپ زرداری کے زمانے سے دیکھیں، گزشتہ 12-15 سال سے یہ ایک گیم چل رہی ہے. جو بھی حکمران ہے وہ ہر مہینے، ہر دوسرے تیسرے مہینے چین جاتا ہے. تو یہ ہالٹ جو ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو ہے قیاس ہے، اور یہ قیاس جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کریٹڈ ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے، اور چین کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی حکمران سے وہ کس بنیاد پہ اس کو ریسیو کریں یا کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کی اس سے بات کریں، جب آپ کے اپنے ملک میں حالت یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سروس ہیڈ جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ پہ قوم جو ہے وہ بالکل جناب دستوں کے ریباں جس کو کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، کہ بھائی ایک محکمہ ہے جو آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ آدمی اپائنٹ کرنا ہے جو اس محکمے کا ملازم ہے. تو اس کو آپ نے ایک اتنی بڑی بگ ڈیل بنا دی، تو جس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کا سسٹم ورک نہیں کر رہا. آپ نے 2 سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایک انفیکٹ جو ہے چلانے کے لیے. اب جو دونوں سسٹم آپ کے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ایک پوزیشن میں آ گئے ہیں جہاں پہ وہ ورک نہیں کر رہے، نہ دکھانے والا جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب کہتے ہیں کہ ہم کہیں فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فون کیا اٹھائیں ان کا، یہ تو پیسے مانگ رہے ہوں گے. اس سے زیادہ تو کوئی فنکشن ہی نہیں رہا ہے نا پاکستان میں. ڈگنیٹریز یا آپ کے جو فنکشنریز ہیں ان کا تو کوئی فنکشن ہی نہیں اس کے علاوہ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے نا، چین از ناٹ اے ڈیموکریسی، لیکن چین فار مینی ریزنز اپنے عوام کو جواب دہ ہے، جس میں ان کا پولٹ بیورو ہے جس میں اوپن بحث ہوتی ہے. وہ کوئی محکمہ نہیں ہے جس کے اندر آپ بیٹھ کے تو یہ چیف اپوائنٹ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. پولٹ بیورو میں لوگ بیٹھ کے رائے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، پاکستان کو 2 بلین کیوں دیا، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ پولٹ بیورو جو ہے وہ پیپل آف چائنا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس حساب سے اگر شی سے لے کے تو کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار، وہ کتنا بڑا ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو یا ڈیسیجن میکر کیوں نہ ہو، لیکن وہ الٹیمیٹلی پیپل آف چائنا کو بہرحال ایک میکانزم ہے جس کے تحت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے جواب دہ ہوتے ہیں. وہ ایسے پیسے اٹھا کے کسی کو نہیں دے سکتے. جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اس میں ایک بجٹ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، مثلا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، کہ جی ہم نے یہ 2 بلین جو ہے غریب غربے ملک جو ہے ان کی مدد کرنی ہے. تو کوشچن ہی کوئی نہیں اس پہ اٹھا تھا. کوشچن جا کے زیادہ سے زیادہ اٹھ سکتا ہے کانگریس میں کہ جی یہ اتنا 50 ملین آپ نے فلاں کو کیوں دے دیا، اگر اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. مثلا پاکستان کی پالیسیاں صحیح نہیں جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن پھر بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے ہیومینیٹیرین ایڈ کو بہت کم جو ہے وہ بند کیا گیا یا کیا ہی نہیں گیا، چونکہ وہ ان کا ایک ویل اسٹیبلش قسم کا راستہ ہے جس کو آپ کمپیئر
نہیں کر سکتے. چین کا بالکل ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. چین ہر اقدام کو جس میں ہیومینیٹیرین بھی شامل ہے اس کو وہ جوڑتا ہے اپنے بزنس انٹرسٹ کے ساتھ کہ اس کو کس طریقے سے آپ آگے لے جا سکتے ہیں. اگر آپ آگے نہیں لے جا سکتے تو بیکار ہے. اب وہ اس وقت کیوں بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے, ملک کے اندر قیاس ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیوں آپ کو 4 کے بجائے 8 ٹرک دے دیں؟ اس کا چین کو کیا فائدہ ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برسر صاحب. ایک آخری اس پہ ایک آبزرویشن, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کومنٹ کریں پلیز, کہ یہ اس دفعہ جو پاکستان میں فلڈز آئے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سے بہت بڑا میگنیٹیوڈ ہے. جو 2010 میں آئے تھے بڑی تباہی ہوئی ہے, لیکن اور پاکستان نے یو این جنرل سیکرٹری کو بھی بلایا, اوور آل بھی بات ہوئی, لیکن کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اٹینشن نہیں دی پاکستان کی ان فلڈز کو. گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جو گلوبل کاربن امیشنز ہے اس کا 0.04% جو ہے, لیس دین 1%, ہاف جو کہہ لیں پرسنٹ جو ہم کاربن امیشنز کر رہے ہیں, اور ہم سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. دس از واٹ از بینگ سیڈ اینڈ ٹاکڈ, اور انٹرنیشنلی یہ دنیا کو کہا جا رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل ڈونرز بھی نہیں ہل رہے اور انٹرنیشنل حکومتیں بھی نہیں ہل رہی. کیا اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں وہ مسٹرسٹ ہے جو پاکستانی لیڈرشپ پہ ماضی میں رہا ہے کہ پیسہ استعمال صحیح جگہ پہ نہیں ہوتا, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی irrelevant ہو گئے ہیں؟ دس از واٹ یو تھنک. دیکھیں, اس کا پہلا بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ دس از اے کوسچن آف کریڈیبلٹی اور مسٹرسٹ. کریڈیبلٹی آپ کی ختم ہو گئی ہے. ریپیٹڈ جو ایسے ایکشن کیے ہیں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کے سامنے, آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے نتیجے میں جو انویسٹمنٹ انٹرنیشنلی جو پیسے دیے گئے, اور وہاں پہ آج بھی ایسے سکول ہیں جو اسی طرح گرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, اور بچے باہر درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, 20 سال ہونے والے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ بات نہیں کہ پیسہ نہیں آیا. اب یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو پرسنلی یو این سیکریٹری جنرل کے سامنے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پیسے صحیح استعمال ہوں گے. یہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت آپ کو اس لیے خود ہی تو نہیں پیش آ گئی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوری سنگل ڈونر جو پیسے دے رہا ہے وہ ساتھ میں اپنے اس کنسرن کو ایکسپریس کر رہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو اس طرح کے پیسے دیے گئے وہ مس یوز ہوئے. وہ یا پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مفادات کے لیے اپنے لوگوں میں تقسیم کیے, وہ جو ہے جہاں پہ ایک بوری آٹا تقسیم کرنے کے لیے 15 جھنڈے لگا کے ایک پوری پارٹی جا رہی ہے. اور میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, I am ashamed, I am telling you. اس میں مارکسسٹ لیننسٹ پارٹیز سے لے کے تو رائٹ ونگ فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ پارٹیز تک آپ دیکھیں, ایک سوزوکی پہ ایک بوری آٹا رکھ کے تو اوپر 20 جھنڈے لگا کے تو 4 لیڈر بٹھا کے تو جا کے اس کو تقسیم کریں گے لوگوں کی. یعنی میں اس کو لفظ بے شرمی تو نہیں کہوں گا, لیکن بالکل ہی شیم لیسلی آپ اس طرح کا ایک رویہ جس ملک میں اپناتے ہیں, وہاں پہ فیورٹزم, کرونیزم, یہ ساری چیزیں وہاں حکومت کی اسی جو ہے وہ امام میں ناتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جہاں کہیں بھی آپ کی فیڈرل حکومت ہے یا پراونس ہے تو وہ سارا سلسلہ آپ چینلائز اپنے لوگوں کے تھرو کر رہے ہیں. اس وقت اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی یہی کر رہے ہیں نا. انہوں نے 4 ارب 5 ارب سپوزٹلی یا ریئلی جو لیا ہے وہ کس طریقے سے چینلائز ہو رہا ہے اپنے پولیٹیکل ورکرز کے ذریعے نا. تو یہ جو طریقہ ہے اس پہ دنیا مشکوک ہے. کہیں بھی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, کہیں بھی, انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی ڈیزاسٹر آئے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی آئے ہیں, کہ آپ پولیٹیکل چینلز کو پولیٹیکل گین کے لیے ایکٹیویٹ کر کے تو ان کے ذریعے لوگوں کو پیسے بطور خیرات دیں. یہ پیسے بطور رائٹ لوگوں کے پیسے ہیں جو باہر سے لوگ دے رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے شہباز شریف کو وضاحت کرنی پڑی کہ یہ پیسے صحیح یوز ہوں گے. آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک تو ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ بہت برے طریقے سے, اور کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پیسہ مس یوز ہوگا, اس لیے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کیا فائدہ کیا اس چیز کا. جی عام پبلک کو میں نے دیکھا ہے
کہ عام پبلک بھی مثلا یہاں باہر کے ملکوں میں کافی وہ جذباتی ہو جاتے تھے کہ جی چلیں ٹھیک ہے یہ چندہ دیتے ہیں. ہمیں کالیں آتی تھی جو زلزلہ ہوا یا سیلاب ہوا جی کہ کوئی بتائیں کس کو دیں ہم پیسے, کون سی آرگنائزیشن ہے, پوچھنے کے لیے. تو اس دفعہ میں نے دیکھا کہ ٹرینڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب آپ قدرتی آفات کو, مصیبتوں کو اور عوام کی جو اس طرح کی قسم پرسی ہے اس کو اپنا ایسٹ بنانا شروع ہو جائیں اور اس کی بنیاد پہ آپ پیسے کمانا شروع ہو جائیں, کو لوگ تو کہتے ہیں جی یہ تو ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ان کی لاٹری نکل گئی کہ اب ہمارے آئندہ 5-7 سال کا خرچہ نکل گیا جی, ساری سیاسی پارٹیوں کا اور حکومتوں کا اور سب کا. تو یہ جو ہے نا از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب. یہ وہ شاید سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو خرچے ہو گئے, اللہ تللے ہوں گے, ویسے تو پیسہ آ نہیں رہا تھا. IMF تمہیں ہمارا سانس, اور جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں ساڑھا سا نکل جائے گا, IMF کو بھی بتائیں گے. سب سے بڑی بات جو میں بھول گیا ہوں اور ویری امپورٹنٹ, کہ اتنی بڑی تباہی کے فیس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی صوبے میں یا مرکز میں حکومتی اہلکاران کی لائف سٹائل, ان کا رہنا سہنا, ان کا سٹینڈرڈ آف لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ تو اگر نہیں آئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا یہی نظام جو عیاشی کا آپ نے قائم کیا ہوا ہے اس کو چلانے کے لیے آپ پیسے مانگ رہے ہیں جی 300 ملین اس سے لے لیا, 200 اس سے لے لیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ہمیں درد ہے تو درد نظر آنی چاہیے نا. یہ ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی. مطلب درد بھی ہے اور آپ کچھ کریں بھی نہ اس حوالے سے. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ یو, اور آپ سے پرسپیکٹو لے کے ہمیشہ مزہ آتا ہے بات کر کے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو.